گھر میں شادی والا ماحول تھا۔ رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گانے گا رہی تھیں۔ سبھی حد سے زیادہ خوش تھے، مگر سب سے زیادہ خوشی تو جاوید صاحب کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی، کیونکہ آج ان کی اکلوتی بیٹی صدف کا نکاح تھا۔ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہونے والے تھے۔ 24 سال تک انہوں نے صدف کو کسی نازک آبگینے کی طرح سنبھال کے رکھا تھا۔ اسے تعلیم دلوائی تھی، اس کی ہر خواہش کا خیال کیا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کے اصل ذمہ داری صدف کا گھر بسانا ہے۔ کیا بات ہے جاوید، کن سوچوں میں گم ہو؟ جاوید صاحب صدف کی رخصتی کا سوچ کر تھوڑے سے اداس ہو رہے تھے، جب اچانک ان کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر پلٹے۔ یہ ان کے بڑے بھائی فواد صاحب تھے۔ وہ مسکرا دیے۔ دونوں بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ آج کل جہاں شادی کے فوراً بعد سب بھائی الگ الگ ہو جاتے ہیں، فواد اور جاوید صاحب دونوں شادی کے پہلے دن سے ساتھ رہے تھے، اور جوائنٹ فیملی میں رہنے کے باوجود دونوں کی بیویاں اور بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اٹیچ تھے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، اور شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ جاوید صاحب اور فواد صاحب دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ خاص طور پہ فواد صاحب، انہیں اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی ان کی اداس صورت دیکھ کر وہ بے چین ہو گئے۔ کچھ نہیں بھائی صاحب، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ آج میری پیاری بیٹی کی رخصتی ہو جائے گی تو گھر کتنا سنسان ہو جائے گا۔ جاوید صاحب کی بات پر فواد صاحب ہنس پڑے۔ ارے بیٹیوں کی شادی تو کرنا ہی ہوتی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میرے دونوں بیٹے بھی تمہارے ہی ہیں۔ ہم ان کی شادیاں بھی خوب دھوم دھام سے کریں گے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ہم حماد کی دلہن لے آئیں گے۔ اس کا نکاح تو ہم کر ہی چکے ہیں، جلد ہی شادی کر دیں گے۔ دوبارہ سے گھر میں رونق ہو جائے گی۔ ہاں، اسد ابھی تھوڑا چھوٹا ہے، اس کی شادی کرنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اگر تم زیادہ اداس ہوئے تو میں اس کی بھی شادی کر دوں گا تاکہ گھر میں رونق لگ جائے۔ فواد صاحب نے آخر میں لہجے کو تھوڑا شوخ بنایا تو جاوید صاحب ہنس دیے۔ دونوں بھائی آپس میں خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی صدف مسکرا دی۔ باپ اور چچا کی یہ محبت مثالی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد باراتی آنے والے تھے۔ اس نے اپنا سرخ جوڑا پہن لیا تھا اور بیوٹیشن اسے تیار کر رہی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے وہ بلا وجہ شرما رہی تھی۔ مصطفیٰ کے ساتھ اس کی منگنی چند ہی ہفتوں پہلے ہوئی تھی، مگر چٹ منگنی پٹ بیاہ والا یہ معاملہ اچانک ہی طے پا گیا تھا۔ مصطفیٰ کے گھر والوں کو شادی کی جلدی تھی، اور صدف کی بھی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، اور اتنا اچھا رشتہ جاوید صاحب کسی صورت گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے جلد شادی کا کہا تو جاوید صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت صدف مصطفیٰ کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پہ لگائے اس کی دلہن بن رہی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے گنگناتے ہوئے بیوٹیشن کو ہدایت دے رہی تھی کہ اسے اپنا کس طرح کا لک چاہیے، کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ نیچے گھر میں سے آتی ہوئی ڈھولک کی آواز خاموش ہو گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے گھر میں جو ایک رونق سی لگی ہوئی تھی، اب اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ صدف کو تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ ایک دم سے اتنی خاموشی کیوں چھا گئی؟ اس نے بیوٹیشن کو اشارہ کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر اس نے باہر جھانکا۔ نیچے صحن میں کوئی نہیں تھا۔ اتنا سناٹا! باراتی آنے والے ہیں اور اب تو ہمارے مہمان بھی پہنچنے والے ہوں گے، پھر سب کہاں چلے گئے؟ صدف کو تھوڑی پریشانی سی ہوئی، اور تبھی اس کی نظر گھر کے باہر کھڑی ہوئی گاڑی پہ پڑی۔ ارے یہ تو مصطفیٰ کی گاڑی ہے۔ وہ چونک سی گئی۔ اس کی سفید رنگ کی کار کو وہ پہچانتی تھی، پر وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ صدف کو تھوڑا عجیب سا تعجب ہوا، لیکن وہ نیچے نہیں جا سکتی تھی۔ اس وقت اس کا باہر نکلنا مناسب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے تھوڑی بے چینی سی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اس بات سے لا علم تھی کہ نیچے بڑے کمرے میں ایک دم سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ صوفے پہ بیٹھے جاوید صاحب کا رنگ یوں زرد پڑ گیا تھا جیسے ان کے اندر خون کی ایک بوند بھی نہ بچی ہو۔
لیکن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے فواد صاحب سرخ پڑ رہے تھے۔ انہیں شدید غصہ آ رہا تھا۔ ان کے سامنے ہی صوفے پہ مصطفیٰ اور اس کے والدین انتہائی تکبر سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گھروں کے عام سے کپڑوں میں تھے، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ان کی بیٹی کی بارات لے کے آنے والے تھے۔ یہ کوئی وقت ہے اس طرح کی نامناسب فرمائش رکھنے کا؟ اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تھا تو ہمیں وقت سے بتانا چاہیے تھا۔ شادی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہمیں اس طرح کی گھٹیا بات کہہ کر آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں رشتوں کی کوئی کمی ہے یا ہم مجبور ہیں؟ فواد تایا کی آواز کمرے میں گونجی تو سب نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ مصطفیٰ اور اس کے والدین نے ایک دوسرے کو دیکھا تو مصطفیٰ کی ماں مسکرا دی، اپنے صوفے پر تھوڑا سا آگے ہو کے بولی، دیکھیں بھائی صاحب، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، ہم نے ایسی کوئی ناجائز شرط تو نہیں رکھی۔ مصطفیٰ کی ابھی نوکری لگی ہے، تنخواہ کم ہے، اگر آپ یہ مکان اپنی بیٹی کے نام کر دیں گے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ مصطفیٰ اس مکان کو بیچ کے کوئی کاروبار شروع کر لے گا، آپ کی بیٹی کی زندگی ہی سکھی گزرے گی۔ ہم تو بوڑھے میاں بیوی ہیں، کہیں بھی گزارا کر لیں گے، مگر آپ کی بیٹی تو اس شاندار گھر میں رہنے کی عادی ہے، وہ بھلا ہمارے 120 گز کے مکان میں کہاں رہ پائے گی؟ لالچی سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ عورت گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ فواد صاحب کا خون کھول اٹھا۔ جاوید صاحب تو شدید صدمے کے باعث کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے، مگر فواد صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان تینوں کو اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیں۔ انہوں نے اپنے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ دیکھیے بھائی صاحب، بات ہے بالکل سیدھی سی، اگر آپ یہ مکان لڑکی کے نام کریں گے تو آدھے گھنٹے بعد ہم لوگ بارات لے کے آ جائیں گے اور لڑکی بھی آ کر اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور اگر نہیں تو اپنی لڑکی اپنے پاس رکھیے، ہمیں شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی ماں نے گھمنڈی انداز میں جواب دیا، اور ایک دفعہ پھر ڈرائنگ روم میں سب پہ موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ صدف کی ماں وہیں صوفے پر لڑک سی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بدنامی کو وہ اور صدف کیسے جھیلیں گے۔ مہمان آنے والے تھے، صدف دلہن بن چکی تھی اور اب اس کی شادی سے انکار ہو رہا تھا۔ اور تبھی فواد تایا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ بند کرو بکواس اپنی، لالچی لوگ، ہم تو تم لوگوں کو بیٹی دے رہے ہیں، کوئی سودا نہیں کر رہے، اور اگر تم لوگوں کو شادی نہیں کرنی، صرف مکان کا لالچ ہے تو چلے جاؤ یہاں سے، نہ تو یہ مکان تم لوگوں کو ملے گا اور نہ ہی ہماری قابل بیٹی، ہم اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ تم اپنے پاس رکھو مصطفیٰ جیسا لڑکا جو میری بیٹی کے کندھوں پہ پیر رکھ کے کھڑا ہونا چاہ رہا ہے، ہمیں ایسے داماد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تایا کی آواز گونجی تو ایک پل کے لیے سبھی کے چہرے پر حیرت چھا گئی، خاص کر مصطفیٰ اور اس کے ماں باپ۔ انہوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ بارات سے آدھا گھنٹہ پہلے آخر وہ کس طرح ایسا فیصلہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے کچھ کہنا چاہا، مگر فواد تایا کو سخت غصہ آ چکا تھا، اور وہ غصے کے معاملے میں ایسے ہی تھے۔ جاوید صاحب گھبرا سے گئے۔ بیٹی کے ممکنہ نکاح کے ٹوٹنے کی پریشانی حد سے زیادہ تھی۔ وہ جانتے تھے صدف بدنام ہو جائے گی۔ سوچ لیجئے بھائی صاحب، کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ مصطفیٰ کی ماں نے پوچھا۔ اس کا باپ تو کچھ بولتا ہی نہ تھا۔ تایا جان نے انگلی اٹھا کے انہیں دھمکی دی، ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیے، ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ مصطفیٰ اور اس کی ماں صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بکتے جھکتے گھر سے باہر جانے لگے، مگر پیچھے گھر میں رہ جانے والے افراد تو جیسے موت کے منہ میں جا پہنچے۔ کمرے میں ایک دم ہی دبی دبی سی سسکیاں گونجنے لگی۔ یہ صدف کی ماں تھی۔ صدف کی تائی انہیں آگے بڑھ کے سنبھال رہی تھی۔ جاوید صاحب صوفے پہ کسی بت کی طرح ساکت بیٹھے تھے۔ صدف ان سب باتوں سے لا علم تھی۔ فواد صاحب لرزتے ہاتھوں کو قابو میں کرتے ہوئے واپس صوفے پہ بیٹھے۔ فکر مت کرو جاوید، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی آدھی بات ابھی ان کے منہ میں ہی تھی کہ اچانک جاوید ان کی طرف مڑتے ہوئے پھٹ پڑے۔ یہ کیا کر دیا آپ نے بھائی صاحب؟ آپ نے لڑکے والوں کو انکار کر دیا۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں صدف دلہن بن کے بیٹھی ہے؟
کاٹ دیے جا چکے ہیں، مہمان آنے والے ہیں، شادی کا کھانا تیار ہو چکا ہے، ایسے میں ہم نے رشتے سے ہی انکار کر دیا۔ اگر میں گھر صدف کے نام کر دیتا، ہم نیا گھر بنا لیتے۔ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، مگر آپ نے جلدی میں انکار کر دیا، شاید اس لیے کہ وہ میری بیٹی ہے۔ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ وہ یوں ہی میری دہلیز پہ بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جائے گی۔ جملے کے آخر میں جاوید صاحب کی آنسو بھری آواز بھیگ گئی۔ فواد صاحب نم آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کا دکھ سمجھتے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے جاوید کو سنبھالنا چاہا، مگر وہ بری طرح سے بپھر چکے تھے۔ وہ مسلسل جھگڑا کر رہے تھے۔ انہیں اعتراض تھا کہ لڑکے والوں کو کیوں بھیج دیا گیا ہے۔ رکیے، میں انہیں واپس بلا کے لاتا ہوں، میں یہ مکان ان کے نام کر دوں گا۔ جاوید صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، لیکن اگلے ہی پل لڑکھڑا گئے۔ ان کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہ سکے۔ جاوید، جاوید، سنبھالو خود کو۔ فواد صاحب نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں آج اس کی شادی ضرور کروں گا۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہے تھے، مگر ان سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ فواد صاحب کو پریشانی سی ہونے لگی۔ وہ جانتے تھے جاوید صاحب دل کے مریض ہیں۔ انہیں پہلے ہی دل کے 2 دورے پڑ چکے تھے۔ اگر آج انہیں ایک اور دل کا دورہ پڑتا تو یقیناً وہ زندہ نہ رہ سکتے۔ انہوں نے زبردستی جاوید صاحب کو پکڑ کے صوفے پہ بٹھایا، اپنے بیٹے اسد کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ صبر کرو جاوید، کیا کر رہے ہو؟ سنبھالو خود کو۔ فواد صاحب کی بات پر جاوید صاحب نے انہیں دیکھا اور پھر اگلے ہی پل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ انہیں اس طرح روتے دیکھ کے فواد صاحب ہکا بکا رہ گئے اور اگلے ہی لمحے ان کے دل میں تاسف سا بھر گیا۔ شاید ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اگر میری بیٹی ہوتی تو مجھے اس چیز کا دوسری طرح اندازہ ہوتا۔ 2 بیٹوں کا باپ ہوتے ہوئے بھلا مجھے کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی کا باپ اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا۔ فواد صاحب کے دل میں افسوس سا بھرنے لگا۔ اب کون کرے گا میری صدف سے شادی؟ جاوید صاحب بچوں کی طرح بلکتے ہوئے رو رہے تھے۔ یہ لیں ابو، پانی لے لیں۔ اسد نے پانی کا گلاس فواد صاحب کے آگے بڑھایا تو فواد صاحب نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ 17 سال کا نوجوان جو لاابالی سا تھا، وہ اس وقت گھر کے ماحول کی وجہ سے پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ فواد صاحب نے غور سے اسد کو دیکھا، پھر اس کے پیچھے کھڑے ہوئے حماد کو۔ وہ صدف سے 1 سال بڑا تھا، مگر اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ سال بعد اس کی رخصتی طے تھی۔ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا تھا۔ ان کی نظر پھر سے پلٹ کر اسد تک آئی، جو اب الجھن بھری نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ابو پانی لے لیں، چچا کو پانی دے۔ فواد صاحب چونک سے گئے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس اس سے لے لیا اور جاوید صاحب کی طرف بڑھایا، جو نڈھال سے ہو کے صوفے پہ پڑے ہوئے تھے۔ اچانک فواد صاحب نے فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے پلٹ کر پانی کا گلاس واپس ٹیبل پہ رکھا اور ایک گہری سانس لی۔ بتائیے بھائی صاحب، اب کون کرے گا میری صدف سے شادی؟ نڈھال سے جاوید صاحب کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے جملے نکل رہے تھے۔ فواد صاحب ان کی طرف مڑے اور بولے، میں کرواؤں گا تمہاری بیٹی کی شادی۔ آج ہی اس کی شادی ہوگی، مگر مصطفیٰ کے ساتھ نہیں، میرے بیٹے اسد کے ساتھ۔ کیا ہوا جو دونوں کا عمروں میں تھوڑا فرق ہے؟ صدف 24 سال کی ہے، اسد 17 سال کا ہے۔ اتنا خاص فرق نہیں ہے۔ دونوں حالات کی نزاکت کو سمجھنے والے بچے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، یقیناً اس فیصلے کو سمجھ لیں گے۔ فواد صاحب کی بات پر پورے ڈرائنگ روم میں ایک دفعہ پھر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ سامنے کھڑا ہوا اسد یوں ہو گیا گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کے چہرے پر شوق جیسی کیفیت تھی۔ فواد صاحب اس کی جانب مڑے، بولے، جاؤ کپڑے تبدیل کر کے آؤ، تھوڑی دیر کے بعد تمہارا صدف کے ساتھ نکاح ہے۔ جاوید صاحب بے یقین نظروں سے فواد کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن فواد بھائی، یہ بہت چھوٹا ہے،
انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر فواد صاحب نے ہاتھ کھڑا کر کے انہیں روک دیا۔ صرف جاوید صاحب ہی نہیں، تائی جان بھی فواد صاحب کو اس کام سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا اسد ابھی شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں ہے، لیکن فواد صاحب کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور جب وہ فیصلہ کر لیتے تھے تو پھر کسی کی نہیں سنتے تھے۔ سنا نہیں تم نے؟ میں نے کیا کہا؟ جاؤ جلدی کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ اس بار فواد صاحب نے قدرے ڈانٹ کے اسد کو مخاطب کیا۔ وہ جو منہ کھولے کھڑا تھا یکدم گڑبڑا سا گیا۔ اس نے پلٹ کے اپنی ماں کو دیکھا، وہ بھی بے بس سی نظر آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسد کمرے سے نکل کر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ خود حماد، اس کا بڑا بھائی، بھی پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اپنے باپ کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ جلد بازی میں جذباتی فیصلہ کر رہے ہیں، مگر کسی کی بات کا فواد صاحب پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تائی جان جلدی سے اسد کے کمرے کی طرف گئیں تاکہ اسے تیار کر سکیں، مگر اندر وہ چیزوں کو اٹھا اٹھا کے پھینک رہا تھا۔ ماں کو دیکھتے ہی وہ لپک کر ان کے پاس آیا۔ امی ابو کو سمجھائیں پلیز، وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ کہیں اور ہو جائے گی صدف آپی کی شادی۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن کی طرح سمجھا ہے، اتنی بڑی ہے وہ مجھ سے عمر میں، بھلا میں ان سے شادی؟ اف اللہ، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا امی، یہ سب کیا ہے؟ وہ بچوں کی طرح پیر پٹکتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر اس کی ماں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے منت سماجت کر کے اسے مجبور کر دیا کہ وہ کپڑے تبدیل کر لے۔ اسد باپ کے غصے کو جانتا تھا، زیادہ دیر اعتراض نہ کر سکا۔ ماں نے اسے کپڑے نکال کے دیے تو لڑتا جھگڑتا وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کے لگتا تھا وہ ابھی رو پڑے گا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے، گھر میں پھر سے رونق لگنے لگی۔ دلہن تیار ہو چکی تھی، مگر ابھی تک وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دنیا بدل چکی ہے۔ بس خاموشی سے اپنے کمرے میں کسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ بیوٹیشن نے اس کا دوپٹہ سیٹ کر کے اسے گھونگھٹ اڑا دیا۔ دروازہ کھول کے اندر آنے والے شخص تایا جان، اس کے بابا اور مولوی صاحب تھے۔ مولوی اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ صدف مسکرا دی۔ وہ شرائط پڑھ رہا تھا، پھر اس نے پوچھا، صدف بی بی، آپ کو اپنا نکاح اسد فواد کے ساتھ قبول ہے؟ صدف کو لگا اسے سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے بے یقین نظروں سے سر اٹھا کے تایا جان اور بابا جان کی طرف دیکھا، مگر وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر رہے تھے۔ ماں پاس ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے جھک کے صدف کے کان میں سرگوشی کی۔ مصطفیٰ لوگوں نے اینڈ ٹائم پہ نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے شرط میں مکان اپنے نام لکھوانے کا کہا تھا، اس لیے اب تمہاری شادی مصطفیٰ سے نہیں بلکہ اسد سے ہو رہی ہے۔ صدف تو گویا مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ کسی مشینی انداز میں اس نے قبول ہے دہرایا، اور سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد نیچے مردوں میں اسد کا نکاح صدف کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ وہ 17 سال کا دلہا اپنی شرمندگی چھپاتا ہوا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے، سب نارمل ہو چکے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے ایک غلط فیصلے کے نتیجے میں صدف اور اسد کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جاوید صاحب اب مطمئن تھے۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی تو دلہن بنی صدف کو اسد کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ آدھے گھنٹے کے مختصر سے وقت میں حماد نے جلدی جلدی پھولوں کی کچھ لڑیاں لگا کے ایک ایمرجنسی سیج تیار کر دی تھی۔ صدف بیڈ پہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اب اس کے آنے والی زندگی کیسی گزرے گی۔ اسے خود سے شرم آ رہی تھی۔ اسد کو اس نے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کے روپ میں دیکھا تھا، مگر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑی ہوئی تھی اور اسے بڑوں کے فیصلے ماننے کی عادت تھی۔ اس وقت بھی اس نے اپنے بڑوں کا فیصلہ مان لیا۔ دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ اسد کے جوتے تھے جو صدف کو نظر آ رہے تھے۔ اسد اندر آیا اور دروازہ بند کر کے
بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس نے اپنے سر پہ پہنا ہوا کلا اتار کے صوفے پہ پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے دونوں جوتے اتارے اور لاپرواہی سے کمرے میں ادھر ادھر اچھال دیے۔ وہ بے چینی سے کبھی ادھر بیٹھتا، کبھی ادھر، کبھی جگ میں سے پانی ڈال کے پیتا، کبھی شیروانی کے بٹن کھولنے لگتا، بند کرنے لگتا۔ وہ پریشان سا لگ رہا تھا۔ دیکھیے صدف آپی، اس نے کچھ بولنا چاہا اور اگلے ہی پل جھنجھلا سا گیا۔ اس نے صدف کو آپی کہہ دیا تھا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ صدف تو اب اس کی بیوی بن چکی ہے۔ کیا مصیبت ہے یار! جھنجھلاتا ہوا وہ واش روم میں جا گھسا۔ اس کا لاؤبالی سا ذہن اس اچانک فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ صدف اپنی جگہ شرمندہ سی ہو کے رہ گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے اسد واش روم سے باہر نکلا تو اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، مگر اس کے چہرے پہ ناراضگی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس سب میں صدف کا بھی ہاتھ ہے۔ یوں ہی ناراض چہرہ لیے وہ صوفے پہ تکیہ رکھ کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لائٹ اس نے بند کر دی۔ صدف خود میں شرمندہ سی ہوتی رہی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر کہہ نہ پائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسد کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے۔ صدف اپنی جگہ سے اٹھی، بھاری لباس کو سنبھالتے ہوئے واش روم میں جا گھسی۔ جس وقت وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکلی، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا تعصب تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ بیڈ کی دائیں طرف سمٹ کر لیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے صدف کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ گھڑی پہ نظر پڑتے ہی وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ کمرے کے دروازے پہ دستک ہو رہی تھی۔ صدف نے نظر گھما کے صوفے کی جانب دیکھا جہاں اسد منہ کھولے سو رہا تھا۔ صدف نے اٹھ کے دروازہ کھول دیا۔ تائی جان کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ایک نظر صوفے پہ سوتے ہوئے اسد کو دیکھا تو نظر چرا گئی۔ تیار ہو کے باہر آ جاؤ صدف، سب لوگ تم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے صدف کو پیار سے کہا اور آگے بڑھ کے اسد کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگی۔ اٹھ جاؤ اسد، باہر سب مہمان تم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے اٹھو اور صدف کے ساتھ باہر آنا۔ اگر ابھی یہاں منہ کھول کے سوتے ہوئے نظر آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ ماں اسد کو اٹھا رہی تھیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بار بار کروٹ بدل رہا تھا۔ کیا ہے امی یار، سونے دیں، کل پرسوں سے تو پھر کالج جانا ہے۔ اس کے انداز میں بچکانا پن واضح تھا، مگر اماں نے اسے سختی سے گھورا تو وہ ایک دم سے یاد آ گیا اسے کہ کل رات تو اس کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ جیسے لیٹا تھا ویسے ہی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ سامنے ہی دروازے کے پاس صدف کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اسد کا موڈ پھر سے آف ہو گیا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا اٹھا، واش روم میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو جتنی نظروں نے انہیں دیکھا سب میں ہی تمسخر تھا۔ خاندان بھر کے مہمان گھر میں موجود تھے۔ صدف ان کی سرگوشیاں سن سکتی تھی۔ ارے اتنی بڑی عمر کی لڑکی اور یہ تو بچہ لگتا ہے اس کے سامنے، اس کے تو پڑھنے لکھنے کی عمر ہے نا، نامعلوم فواد بھائی نے اس کی شادی کیوں کر دی؟ ایک عورت نے سرگوشی کی تو دوسری کہنے لگی، ارے چلو چھوڑو بھی، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا، لڑکے والے اچانک سے انکار کر کے چلے گئے تھے، مجبوراً انہیں گھر کی بات سنبھالنی پڑی۔ صدف کا دل کٹنے لگا، مگر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ناشتے کی میز پہ جا بیٹھی۔ گھر میں باقی سب کا رویہ اس کے ساتھ رفتہ رفتہ نارمل ہونے لگا۔ خود اس نے بھی اپنی بدلی ہوئی کیفیت کو قبول کر لیا تھا۔ وہ سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے اسد کو اپنے شوہر کے روپ میں تسلیم کر لیا تھا اور بخوشی اس کی ساری ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ اسد کا کمرہ جو پہلے کاٹ کباڑ لگا کرتا تھا، اب صدف کی موجودگی کی وجہ سے ہر وقت سمٹا ہوا رہنے لگا تھا۔ صدف کمرے میں داخل ہوتی تو اس کے اترے ہوئے جوتے اور موزے جا بجا بکھرے پڑے ہوتے۔ جو کپڑے اس نے تبدیل کیے ہوتے وہ وہیں صوفے پہ ڈھیر لگا ہوتا۔ پہننے والے کپڑے نکال کے وہ واش روم میں گھسا ہوتا تو کئی استری شدہ کپڑے نکال کے وہیں بیڈ پہ پھینکے ہوئے ہوتے۔ صدف سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھتی، سارے کپڑوں کو دوبارہ ترتیب سے الماری میں لگا دیتی، دھونے والے کپڑوں کو لے جا کر مشین میں ڈالتی
کمرے کی حالت درست کرتی، مگر اسد کو اپنے اس نئے رشتے کو تسلیم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے تو صدف کی شکل دیکھ کر ہی جھنجھلاہٹ سی ہونے لگتی۔ باہر دوست یار اس کا مذاق اڑاتے، کہتے کہ یار تو نے اپنی سے بڑی لڑکی سے شادی کر لی۔ اب وہ خجالت کا شکار ہونے لگ جاتا۔ اسے خام خواہ ہی صدف سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ اونچی آواز میں ویڈیو گیم لگا کے کھیلنے لگتا تو صدف بیچاری کان لپیٹ کے سونے کی کوشش کرتی رہتی، مگر رات 2-3 بجے سے پہلے اسد نہ سوتا، اور تب تک جاگنا صدف کی بھی مجبوری بن جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسد اسے اچھے طریقے سے بات کرے، وہ دونوں اپنے رشتے کو لے کر سیریس ہو کر چلے۔ گھر میں روپے پیسے کی تو کوئی کمی نہ تھی، اس لیے اسد پہ ایسا کوئی دباؤ نہیں تھا کہ وہ پڑھائی چھوڑ کے کاروبار کرے۔ وہ آرام سے اپنی تعلیم شادی کے ساتھ ساتھ مکمل کر سکتا تھا، تو پھر آخر اسے صدف سے کیا مسئلہ تھا؟ یہی سوچتے ہوئے صدف نے اس کی پسند کا کھانا بنایا۔ وہ کالج سے آنے ہی والا تھا۔ چکن پلاؤ ساتھ میں بیف کباب، یہ اس کا پسندیدہ لنچ تھا۔ صدف نے بے حد محبت سے پلیٹوں میں کھانا نکالا، کیونکہ اس نے اسد کی آواز سن لی تھی۔ وہ ازلی لاپرواہی میں بائک پارک کرتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ صدف جانتی تھی اسے بہت بھوک لگ رہی ہوگی۔ کھانا لے کر صدف کمرے میں پہنچی تو وہ کالج یونیفارم میں ہی جوتوں سمیت بیڈ پہ لیٹا تھا اور سامنے لگا ٹی وی آن تھا۔ صدف نے کھانا اس کے سامنے رکھا تو اس نے ایک نظر صدف پہ ڈالی۔ ارے واہ یار، کتنا مزے کا کھانا بنایا ہے، کس نے بنایا ہے؟ وہ ایک دم کھانے کی پلیٹ اٹھا کے بولا۔ صدف کو بے حد خوشی ہوئی۔ میں نے بنایا ہے کھانا، مجھے پتا تھا تمہیں یہ کھانا پسند ہے۔ اسد نے چونک کر صدف کی جانب دیکھا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اسد نے تسلیم کر لیا کہ صدف اب اس کی بیوی ہے۔ کھڑی کیوں ہو، یہاں بیٹھو، کھانا کھا لو میرے ساتھ ہی، تم نے بھی تو نہیں کھایا ہوگا نا؟ اسد نے صدف سے کہا تو وہ خوشی سے وہیں پہ بیٹھ گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ دونوں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے رہے۔ اسد کی باتیں صدف کے لیول کی ہرگز نہیں تھیں، وہ بچکانہ باتیں کرتا تھا، کالج کی، دوستوں کی، فلموں کی، ویڈیو گیمز کی باتیں، مگر صدف سب کچھ خاموشی سے سنتی رہی اور اس کی پسند کے جوابات دیتی رہی۔ اسے اس رشتے کو آگے چلانا ہی تھا۔ وہ جو بھی بات کہتی، اسد زور سے کہا لگاتا اور کہتا کیا بڈھوں جیسی باتیں کرتی ہو، ارے ہاں تم عمر میں بھی تو مجھ سے اتنی بڑی ہو۔ اسد نے مذاقاً کہا تھا، مگر صدف خاموش سی ہو گئی، مگر جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ صدف کی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں سے اسد اس سے آرام سے بات کرنے لگا۔ صدف چاہتی تھی کہ وہ دونوں ایک نارمل میاں بیوی کی طرح رہیں، اور آخر کار وہ اپنی ان کوششوں میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی۔ صوفے پہ سونے والا اسد اب بیڈ پہ اس کے برابر سونے لگا۔ اس کا رویہ کافی حد تک تبدیل ہو چکا تھا۔ انہی دنوں اچانک صدف کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ تائی جان کی جہاں دیدہ نظروں نے جان لیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ صدف کو لے کر قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئیں، اور جب لیڈی ڈاکٹر نے صدف کی رپورٹس دیکھتے ہوئے انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ دادی بننے والی ہیں، تو تائی جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ ارے واہ، مبارک ہو، مجھے تو لگتا تھا میرا اسد کسی کام کا ہی نہیں، مگر اتنی سگھڑ اور قابل بہو ملی ہے، میرے نالائق بیٹے کو بھی عقل سکھا دی۔ تائی جان ہنستے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ صدف شرما کے مسکرا دی۔ وہ دونوں بڑی خوشی خوشی واپس آئی تھیں۔ گھر میں اس خبر کے پھیلتے ہی سب میں ہی خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ صدف اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اسد اندر داخل ہو رہا تھا۔ صدف نے چونک کے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ وہ باپ بننے والا تھا، یہ خبر یقیناً اس نے بھی سن لی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے یار تم لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی، تم سب نے مل کے۔ 18 سال کا میں خود ہوں اور میں باپ بننے والا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا تھا میرے قریب آنے کو؟ شادی تمہاری ٹوٹی تھی، مگر مصیبت ساری زندگی کے لیے مجھے بھگتنی پڑے گی۔ کچھ اندازہ بھی ہے گھر سے باہر میرا کتنا بڑا مذاق بن جائے گا جب سب کو یہ پتا چلے گا کہ میں ایک بچے کا باپ بن گیا ہوں، حالانکہ میں خود ابھی بچہ ہوں۔ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے اسد اسے دیکھ کے چلا رہا تھا۔
اس نے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ اس نے کھلے دروازے کو بھی بند نہیں کیا۔ کمرے کے باہر گھر کے تمام افراد اس کی بات سن چکے تھے۔ صدف زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ اسد بکتا جھکتا کمرے سے نکل گیا، اور اس کے بعد جو تھوڑی بہت توجہ اس نے صدف کو دینی شروع کی تھی وہ بھی ختم کر دی، بلکہ اب تو اسے جیسے وہ نفرت سی کرنے لگا تھا۔ اس کا کالج مکمل ہو چکا تھا، وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا تھا۔ گھر بھر میں ماحول سخت خراب ہو گیا تھا۔ اسد کو صدف یا اپنے ہونے والے بچے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس پر لگا کے اڑ جانا چاہتا تھا۔ فواد صاحب اسے سمجھا سمجھا کے تھک چکے تھے۔ صدف اپنے آپ میں شرمندہ سی ہو کے پھرتی رہتی۔ اب تو فواد صاحب اور جواد صاحب دونوں خود پچھتانے لگے تھے کہ آخر انہوں نے اتنی جلد بازی کیوں کی۔ اس روز اگر صدف کی شادی نہ ہوتی تو شاید اس کی زندگی برباد نہ ہوتی، مگر آج جو صورتحال تھی اس کے بعد انہیں صدف کا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ اسد نے ضد کر کے اپنی بات منوا لی، بیرون ملک کا ویزا لگوا لیا۔ وہ 4 سال کے لیے باہر کے ملک جا رہا تھا۔ صدف حمل کی تکلیفوں کو اکیلی سہتی رہی۔ اسد بیرون ملک چلا گیا، اور صدف کے ہاں ٹھیک 9 ماہ بعد ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا۔ بیٹی ہاتھ میں آئی تو صدف کو ساری تکلیفیں پریشانیاں بھول گئیں، مگر اپنے شوہر کا یوں چھوڑ جانا اسے کبھی نہ بھولا۔ شدید ضرورت کے وقت میں بھی اسد اس کے پاس نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر اسد کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر اس نے اسے اس رشتے میں قبول ہی کیوں کیا تھا۔ گھر کے لوگ صدف کو مجبور کرتے تھے کہ اسے اسد سے بات چیت کرتے رہنا چاہیے، آخر کو وہ اس کا شوہر ہے۔ جب وہ واپس پلٹ کر آئے گا تو اپنی بیوی اور بیٹی کی محبت میں مجبور ہو ہی جائے گا کہ اپنے گھر کو بسا لے۔ صدف بیچاری کیا کرتی، وہ مجبور ہو چکی تھی، اس لیے زور زبردستی اسد کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہتی، مگر اسد تو صدف سے سخت بیزار تھا۔ صدف اسے فون کرتی تو وہ کبھی نہ اٹھاتا، صدف میسج کرتی تو کئی دن اس کا میسج دیکھتا ہی نہ، اور اگر دیکھ لیتا تو رپلائی دینے کی زحمت نہ کرتا۔ صدف کو اب خود اس رشتے سے بیزاری سی ہونے لگی تھی۔ اسد کے بڑے بھائی حماد کی شادی طے ہو گئی تھی، اگلے مہینے اس کی رخصتی تھی۔ اسد کو بھی بتا دیا گیا تھا، اس نے اپنی چھٹی اپلائی کر دی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے چھٹی مل گئی۔ شادی سے 2 دن پہلے وہ پاکستان واپس آن پہنچا۔ حماد بھائی، تایا جان اور جاوید صاحب اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ گئے۔ صدف کو ایک معمولی سی امید تھی کہ اتنے عرصے بعد اسد واپس آیا ہے تو شاید اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہو۔ اس نے ایک نظر اپنی چھوٹی سی بیٹی کی طرف دیکھا، وہ اپنے ہی خیال میں کھیل رہی تھی۔ صدف کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کوئی بھی انسان اتنا پتھر دل تو نہیں ہو سکتا کہ پہلی دفعہ اپنی اولاد کو دیکھے تو اس کا دل موم نہ ہو۔ صدف نے کانوں میں آویزے پہنے ہوئے تھے، سوچا وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تو امی کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ ماشاء اللہ، آج میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ آج تو اسد واپس آ رہا ہے، دیکھنا اتنی خوبصورت بیوی اور بیٹی کو دیکھے گا تو دوبارہ واپس جانے کی بات ہی نہیں کرے گا، یہیں کا ہو کے رہ جائے گا۔ امی نے مسکرا کے کہا تو صدف شرما گئی۔ اندر ہی اندر اس کا بھی دل یہی چاہ رہا تھا کہ کاش اسد اب واپس نہ جائے۔ بڑوں کا جو فیصلہ اس نے قبول کیا تھا اب وہی اس کی زندگی تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایئرپورٹ سے اس کے لیے کیا تباہی آنے والی ہے۔ گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو صدف چونک سی گئی۔ امی اور تائی جان نے بھی بے اختیار مین گیٹ کی طرف دیکھا۔ ارے لگتا ہے اسد کو لے کر آ گئے ہیں، چلو چلو جلدی سے چلو، ہم لوگ پھولوں کی پتیاں ان کے اوپر گرا کے استقبال کریں گے۔ تائی جان کی پرجوش آواز پر سبھی جلدی سے پھولوں کی پتیاں لے کے مین گیٹ کے سامنے جا پہنچے۔ گھر میں شادی والا ماحول تھا، لائٹنگ اور خوب روشنیاں کی گئی تھیں، سجاوٹ بھی کمال کی گئی تھی۔ ایسے میں صدف دروازے کے سامنے کھڑی اسد کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھولوں سے بھری پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ دروازہ کھلا، سب سے پہلے حماد بھائی اندر آئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ صدف کھٹک سی گئی۔ حماد بھائی کے پیچھے تایا جان اور جاوید صاحب اندر داخل ہوئے۔
ان سب کے چہروں پر ہی غیر معمولی سے تاثرات تھے۔ صدف اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی۔ نامعلوم یہ اسے محسوس ہو رہا تھا یا واقعی ایسا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی، اور اگلے ہی پل وہ گڑبڑ اس کے سامنے آ گئی۔ کھلے دروازے سے خوش باش سا اسد اندر داخل ہو رہا تھا۔ بیرون ملک کی فضا نے اس پہ خوب اثر ڈالا تھا۔ وہ عمر سے بڑا لگنے لگا تھا۔ اس کا جسم پہلے سے بھرا بھرا اور صحت مند ہو گیا تھا۔ اس کے اسٹائل ہی بدل گئے تھے، مگر سب سے بڑی بات تھی اس کے چہرے پر چھائی ہر وقت کی بیزاری۔ وہ اب بے حد خوشی بھرے تاثرات میں بدل چکی تھی۔ صدف مسکرا دی۔ وہ کتنا ہینڈسم ہو کر واپس آیا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ بری طرح سے چونکی۔ اسد کے ساتھ کوئی اور بھی گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا، ایک ماڈرن سی لڑکی جس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، گلے میں اسکارف سا ڈالا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں ہینڈ بیگ پکڑا ہوا تھا، اب آنکھوں سے گلاسز اتارتے ہوئے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ جس استحقاق سے اس نے اسد کا بازو پکڑ رکھا تھا، صدف کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ سبھی اپنی جگہ ساکت سے رہ گئے۔ کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ انہوں نے آنے والوں پر پھولوں کی پتیاں ڈال کے ان کا استقبال کرنا ہے۔ اسد نے آگے بڑھ کے ماں کو سلام کیا، اور جب اس کی نظر صدف پہ پڑی تو وہ ٹھٹک سا گیا۔ صدف کو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ایسے لگا جیسے وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ صدف اس کی بیوی ہو، اور صدف کو دیکھ کر اسے یاد آیا ہو کہ پاکستان میں اس کی ایک بیوی اور ایک بیٹی موجود ہے۔ وہ تائی جان سے پیار لے رہا تھا جب انہوں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، یہ کون ہے اسد؟ یہ لڑکی جو تمہارے ساتھ آئی ہے، اس نے تمہارا بازو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ اسد نے ایک سرد نگاہ سب پہ ڈالی۔ سبھی سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اسد نے مڑ کر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے برابر میں کھڑا کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے سب کو انگریزی لب و لہجے میں سلام کر رہی تھی۔ امی جان، یہ ماریا ہے، میری بیوی۔ میں نے امریکہ میں 6 مہینے پہلے شادی کر لی ہے۔ اسد کے انداز پہ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ اتنے اطمینان سے سب کو اپنی شادی کا بتا رہا تھا۔ صدف کے ہاتھ سے پھولوں کی پلیٹ چھوٹ کے نیچے جا گری۔ کیا کہہ رہے ہو اسد؟ شادی؟ مگر کیا تم بھول گئے تھے کہ صدف تمہاری بیوی ہے، اور تمہاری ایک بیٹی بھی ہے جو پاکستان میں تمہارا انتظار کر رہی تھی؟ تم تو یہاں سے پڑھنے گئے تھے، تم نے شادی کیسے کر لی؟ تائی جان کی شاکی آواز ابھری تو اسد ایک دم جھنجھلا گیا۔ کیا ہو گیا امی آپ لوگوں کو؟ ایک شادی آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کی تھی جو مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ صدف مجھ سے عمر میں بہت بڑی تھی، وہ میری بہنوں جیسی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اس شادی کو نبھانے کی کوشش کی، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا اس رشتے کے لیے۔ اب میری شادی کی اصل عمر ہوئی ہے۔ میں امریکہ گیا اور مجھے ماریا سے مل کے اچھا لگا۔ مجھے اس سے چند ہی دنوں میں محبت ہو گئی، اور ایسے لگنے لگا جیسے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری اور اس کی ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم ایک عمر کے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، مگر مجھے پتا تھا آپ لوگ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، اسی لیے میں نے خاموشی سے شادی کر لی۔ اور جہاں تک رہی بات صدف اور اس کی بیٹی کی، تو یہ سراسر آپ لوگوں کی غلطی ہے۔ اگر اس روز صدف کی شادی ٹوٹ رہی تھی تو کوئی قیامت نہیں آ رہی تھی۔ ہزاروں لڑکیوں کی شادیاں ٹوٹتی ہیں، ایسے میں آپ نے ایک انچاہا اور بالکل غلط جوڑ بنا کے نہ صرف صدف کی زندگی برباد کی بلکہ میرے ساتھ بھی ظلم کیا۔ میں پڑھنے لکھنے کی عمر میں ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کرتا رہا، جو کہ میرے لیے بالکل ناممکن تھا، اور تنگ آ کر میں نے اس رشتے سے ہی فرار حاصل کر لیا۔ ماریا میری پسند کی بیوی ہے، میری ہم عمر ہے، اور میں اس کے ساتھ ذہنی طور پر بہت خوش ہوں۔ آپ لوگوں نے صرف میرے ساتھ ہی نہیں، صدف کے ساتھ بھی برا سلوک کیا ہے۔ اسد تو گویا پھٹ ہی پڑا تھا۔ سب خاموشی سے ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ صدف ساتھ پڑے ہوئے صوفے کا سہارا لے کے اس پہ بیٹھ چکی تھی۔ آج اسد نے اس کے دل کی بات کی تھی۔ بھلا وہ کب اس رشتے پہ راضی تھی، مگر بڑوں کے فیصلے پہ اس نے اپنا سر جھکا دیا تھا، اور آج تک اس انچاہے رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتی آ رہی تھی۔ مگر آج اسے پتہ چل گیا تھا کہ
اس رشتے میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسد اپنی بیوی کو لے کے اندر جا چکا تھا۔ سب لوگ شرمندہ کھڑے تھے۔ سبھی کو احساس ہو گیا تھا کہ اس روز انہوں نے صدف کی زندگی بچانے کی خواہش میں جو فیصلہ کیا تھا، اس میں انہوں نے صدف اور اسد دونوں کی زندگی برباد کی تھی۔ اسد نے تو اپنے لیے نیا راستہ چن لیا تھا، مگر صدف کا کیا ہوگا؟ یہی سوال سب کے ذہن میں اٹھ رہا تھا۔ صدف نے اپنے آنسو پونچھے، مضبوط انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک فیصلہ آپ لوگوں نے میرے لیے کیا تھا جسے میں نے قبول کیا، اور ایک فیصلہ آج میں اپنے لیے کروں گی جسے آپ لوگوں کو قبول کرنا ہوگا۔ مجھے اسد سے طلاق چاہیے۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ دوبارہ کبھی شادی کرنے کی خواہش ہوئی تو اپنی مرضی سے ایسے شخص سے کروں گی جو ذہنی طور پر میچیور ہو، اور پلیز اب کی بار مجھے کوئی مجبور نہ کرے۔ صدف کی آواز میں کاٹ تھی۔ سب نے ہی شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ بھی اندر جا چکی تھی۔ تایا جان اور جاوید صاحب دونوں کو ہی سمجھ آ گئی تھی کہ زور زبردستی سے کیے گئے فیصلے تا دیر قائم نہیں رہتے۔ 2 دن کے اندر ہی کاغذی کارروائی مکمل ہو گئی۔ صدف نے اسد سے طلاق لے لی۔ اس طلاق پہ دونوں ہی خوش اور مطمئن تھے۔ وہ دونوں ہی ایک انچاہے رشتے کے بوجھ سے آزاد ہو گئے تھے جسے ان کے والدین نے زبردستی ان پر مسلط کر دیا تھا۔ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے ہوئے صدف مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب وہ اپنی اور اپنی بیٹی کا مستقبل خود طے کرے گی، اور یقیناً اللہ اس کے ساتھ تھا۔